آپ قمر دلشاد صاحب؟ ہاں مہربانی خیریت بتائیں۔ اچھا، یہ کل جو فیصلہ آیا، سب سے پہلے تو اس پر آپ کی رائے، 20 دن کا وقت دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ نے الیکشن کروانے ہیں ورنہ پھر بیٹ نہیں ملے گا، تو یہ سمجھتے ہیں آپ بالکل قانون کے مطابق فیصلہ ہے؟ دراصل یہ آپ لوگوں کو سارے بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ اور الیکشن کمیشن 2 سال سے مسلسل یہ کہتا رہا کہ بھی آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ پہلا انہوں نے نوٹس جاری کیا 8 جون 2021 کو، پھر انہوں نے 6 اگست 2022 کو نوٹس جاری کیا۔ وہ انہوں نے کورونا کے نام سے ایک سال کی ایکسٹینشن لیتے گئے۔ جس وقت انہوں نے الیکشن کمیشن نے وہ ہدایت جاری کی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، تو انہوں نے ساری اپنا آئین ہی معطل کر دیا اور انہوں نے کہا ہم اپنا پارٹی کا آئین دوبارہ جو ہے ری ڈرافٹ کر رہے ہیں، ابھی ہمیں 1 سال اور دے دیں۔ یہ سارا وہ اس طرح سے وقت لیتے رہے، اور یہ تو بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے سب متنازع ہوئے۔ سب سے پہلے جسٹس وزیر الدین نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد جو بیوروکریٹ تھے تسنیم درانی وہ بنے الیکشن کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پھر اس کے بعد عادل سواتی بن گئے، وہ الیکشن فل کنٹرول۔ لیکن یہاں پر سوال اب یہ بھی اٹھا نا قمر دلشاد صاحب کہ کیا باقی تمام جماعتوں میں الیکشن ہوئے ہیں بر وقت، اور کیا وہ بالکل اسی طرح ہوئے ہیں جیسے ہونے چاہیے تھا جمہوری طور پر، یا وہاں پہ بھی بس یہ فارمیلٹی رہی ہے؟ یہ سوال بالکل آپ کا ڈیبیٹیبل سوال ہے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان کے الیکشن پر کوئی کسی نے متنازع نہیں کیا۔ یہ تو 2011 جب سے الیکشن ہو رہے ہیں، اس پارٹی کو تو باقاعدہ متنازع بنایا گیا یا متنازع ہو گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کی پارٹی کے سربراہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا۔ باقی پارٹیوں کو جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ اپنا انتخاباتی ایک ہوتا ہے، اپنی خانہ پوری کی انتخابات کروائے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس پارٹی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے سب نے اعتراضات کیے ان کے اوپر، تو اب یہ بھی ان کو موقع دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے موقع دیا ہے کہ آپ سیکشن 207 اور 208 کے مطابق اور رول 200 کے تحت آپ انتخابات کو دوبارہ کروا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ 20 دن میں مشکل نہیں ہوگا؟ پارٹی تو اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، پارٹی چیئرمین ان کے وہ ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس طرح ان کے لیے پاسبل ہو کہ اتنے کم دنوں میں وہ الیکشن کروا لیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا، جیل میں بیٹھنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے وہ بھی الیکشن متنازع اگر ہو گئے، اس پہ بھی کوئی اعتراض کر دے کہ جی وہ بھی نہیں ٹھیک ہوئے، تو پھر کیا؟ پارٹی کے اندر جو ہے اپنا انتخابات کروا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ اگر سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ یہ کہے گا آپ انتخابات کروائیں، پھر ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ 15 دسمبر کو تو شیڈول آ رہا ہے اور 18 دسمبر سے کاغذات نامزدگی شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے اپنا سارا مسئلہ حل کریں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ یہ بڑا صحیح فیصلہ اور گائیڈ لائن دی ہے الیکشن کمیشن نے، اپنے فیصلہ گائیڈ لائن ہے، وہ رہنما بتایا کہ آپ الیکشن کروا لیں، تاکہ ہم آپ کو نشان بھی دے دیں گے۔ نشانات بھی کئی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، باقاعدہ ان کا بیڈ ان کے پاس رہے گا، پارٹی برقرار رہے گی، انتخابات کروا کے اپنا خانہ پوری کر لیں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں۔ اس میں سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے ان کو؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے وقت ضائع ہو جائے گا، سپریم کورٹ نے کیا کہنا ہے؟ اچھا قمر دلشاد صاحب، ایک اور معاملے پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں۔ جسٹس صدر من اللہ کا ایک اضافی نوٹ جو 90 دن کے انتخابات والا کیس تھا، اس میں کافی ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کو کہا ہے، انشور کیا ہے کہ جو انتخابات کی ڈیٹ دینا تھا وہ صدر مملکت کا ہی کام تھا، اور پھر یہ بھی کہ 90 دن میں انتخابات لازمی ہونے چاہیے تھے، اور یہ آئین سے انحراف ہوا ہے ایک طرح سے کہ اگر یہ نہیں ہوئے۔ آپ کا جو رائے تھی وہ اس سے تھوڑی مختلف تھی، جب آپ کو اس معاملے پر میں نے پروگرام میں لیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کی رائے جو ہے وہ صائب ہے؟ نہیں، وہ ایک ریمارکس ہیں، ججوں کے ریمارکس ہوتے ہیں، فیصلہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک آئین کے مطابق بات کر لی ہے کہ جو 90 دن انتخابات نہیں ہوئے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پر الیکشن کمیشن پر ہاتھ کہا کہ انہوں نے انتخاب کروانے چاہیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے تو انتخابات کروانے کے لیے سب تیاری مکمل کر لی تھی، لیکن حکومت پاکستان کی سابقہ حکومت جو تھی انہوں نے تو فنڈ نہیں ریلیز کیے، وہ بھی ان کو اطہر من اللہ صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے انکار کر دیا، پھر پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے، عسکری اداروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنے اہلکار نہیں دے سکتے کیونکہ ملک کے اندر خطرات ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی صدر پاکستان کا، لیکن بہرحال کوئی ریمارکس ہے، محترم جج ہے،
ان کے آئندہ کے لیے انہوں نے ایک اپنی پالیسی کے تحت فیصلہ کر دیا، لیکن وہ تو ختم ہو گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا. 8 نومبر بھی گزر گئے، اب تو 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لڑائی ہو گئی ہے باپ بیٹے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت ان کی بننے نہیں جا رہی. اب دیکھیں جب اقتدار مل رہا ہو، جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوں، تو پھر بہت سارے ایشوز ہوں بھی تو وہ جو ہے نا ان پہ نظر نہیں جاتی، بلکہ چیزیں بہتری کی طرف چلے جاتی ہیں. اور جب ہار نظر آ رہی ہو تو پھر بہت سارے ایشو، چھوٹے چھوٹے ایشو بھی بڑے ایشو بن جاتے ہیں. اختلافات ہونا ایک الگ چیز ہے، اور سیاسی سوچ میں فرق ہونا، تضاد ہونا، یہ دوسری چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں اس طرح سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ سیاسی سوچ میں تضاد ضرور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ اور طرح کی سوچ رکھتے ہیں. اور ان کی سوچ کیا اور ان کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں بنیادی تو یہ ایک سوچ دیکھیں کہ بلاول نے جو پیچھے بات کی اور جس پہ بڑا شور بھی ہوا، اور فرد اللہ بابر صاحب نے تو آج کہہ بھی دیا کہ جی انہوں نے سب سے پہلے میں نے بزرگ ہونے کی بنا پہ ریزائن کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے بھی کریں گے، کہ بلاول نے کیونکہ مطالبہ کیا کہ بزرگ سیاستدانوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف یہ قرار دیتے ہیں کہ بلاول صاحب تو خود ابھی زیر تربیت ہیں، اور ان کی تو پوری طرح سے تربیت بھی نہیں ہوتی. اب یہ معاملہ اسی طرح سے ہے، اس طرح کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاپولر سیاست کرنے کے حامی ہیں، جبکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاور پالیٹکس کے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں. وہ پاور کوریڈورز میں اپنی جگہ بنانا اور اس جگہ کو استعمال کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کا نظریہ شاید یہ ہے کہ وہ عمران خان کی جو سیاست ہے اور جو عمران خان کی لیگیسی ہے اس کو اپنا کے یوتھ کو اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں، لیکن جو زرداری صاحب نے حالیہ بیان دیا ہے اس سے تو انہوں نے بلاول بھٹو کو نقصان نہیں پہنچایا سیاسی طور پر، کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جی انٹرینڈ ہے. اس سے تو مطلب یہ ہوگا کہ کل کلاں کو وہ جلسوں میں خطاب کرے تو کوئی سیریس ہی نہ انہیں لے کہ بھائی یہ تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی نا تجربہ کار ہے. ویسے آپس کی بات ہے کہ ابھی ان کو کون سیریس لیتا ہے؟ اس طرح سے تو انہیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا. اور میں خود بھی کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری 2024 میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں ہی نہیں. وہ صرف ان کا ایک پروفائل بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. اصل میں ان کی نظر 2028 کے الیکشن پہ یہ بطور وزیر اعظم ان کو میدان میں اتارنے کی. لیکن دیکھیں اس وقت تک پیپلز پارٹی کیا جو ہے وہ چودھری صاحب، ایک تو یہ ساری جو رائے ہے جس کو عمران صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان کا ایک سیاسی نظریہ بھی مختلف ہے، انداز بھی، اور شاید اس طرح کی کوئی جینوین سوچ ڈفرینس ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ایک آپشن ہے، ہو سکتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر توجہ حاصل کرنے کے لیے اب بلاول کو نئے انداز سے ذرا پاپولر سیاست کروانے کے لیے یہ پورا ایک کیا گیا معاملہ کہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ، پھر ناراضی، اور پھر بلاول نے پروفائل پکچر چینج کر لی. تو یہ سب شو کیا جا رہا ہے کہ بلاول ایک ڈیفرنٹ سیاستدان ہے، تو جو زرداری صاحب سے خائف پی پی کا ووٹر ہو بھی وہ بھی بلاول کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. تو یہ کوئی سوچا سمجھا سٹنٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیے سمینہ، بات یہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل تو نہیں ہوتا، اور جو اقتدار ہوتا ہے، جو اس کی ایک گرپ پارٹی پہ رکھنے کی جو خواہش ہوتی ہے، یہ ایسا معاملہ 93 میں بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ کے درمیان بھی ہو گیا تھا. تب بھی پھر بے نظیر بھٹو نے خود کو تاحیات جو ہے چیئرپرسن منتخب کروایا اور ان کو آؤسٹ کیا. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ جو انٹرویو دے کے کوئی بلاول کی خدمت تو نہیں کی، اور یہ کوئی سٹنٹ بھی مجھے نہیں لگتا ہے. بلاول کو کافی ڈیمیج کیا ہے اس کی سیاست کو. اب وہ کیوں کیا ہے یہ شاید وہ دبئی میں بیٹھ کے ان کو سمجھائیں گے یا بتائیں گے کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بلاول کیونکہ ینگ ہیں، اور ان کے جو ہر پارٹی کے اندر جو ہوتا ہے، ہر لیڈر کا ایک اپنا حلقہ ہوتا ہے. اس حلقے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ینگ ہیں، اور وہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے
اس کو ہائی جیک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اینٹی نواز شریف جو ان کی تقریر ہے پنجاب میں یا مولانا فضل الرحمان کے خلاف کے پی میں, تو وہ یہ اس چیز کو بھی کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو مرضی بھی کر لیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کا کارڈ نہیں چل سکتا, وہ یہاں پہ نہیں بک سکتا ان کا مال, کیونکہ سندھ میں جو بد انتظامی ہوئی ہے وہاں پہ جیسے کہا جاتا ہے کوئی سسٹم لگا ہوتا ہے, اور یہ نون لیگ والے تو بڑے اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, جو سسٹم وہاں پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی, وہ بھی بہت ہی مایوس کن ہے, اور پاکستان کو تو آئسولیٹ کرنے میں جو سب سے بڑا کردار وہ تو آتے ہی نہیں تھے پاکستان. تو اب یہ سارے خیر سٹنٹ تو ہوتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو ہے اس سارے معاملے سے ہوئی ہے کہ بلاول جو ہیں خبروں کا محور و مرکز تو بن گئے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, ڈسکس تو ہو رہے ہیں, یہ ایک ان کو فائدہ ہوا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن جو بہت قریب ہے اس میں اس کا کوئی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے.